میں ایک تنبیہ ان سے کہنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ گناہوں کی لذت میرے عزیزوں زیادہ دن تک نہیں رہتی۔ تمہیں اللہ نے آج جو جوانی عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت، جانتے ہو جوانی کا ایک لمحہ جب ضائع ہو جائے، تمہارا ایک نطفہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو دنیا کے کروڑوں معجون مل کر کے وہ طاقت نہیں بنا سکیں گے۔ جو قدرتی چیز ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نہیں حاصل کر سکو گے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت قوت ہے، طاقت ہے، میں رات میں جو چاہوں عیش کر لوں، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر لوں، تو یاد رکھیں نوجوانوں کی ایک خرابی جو ہمارے پاس آئی ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، تنہائی میں شہوتوں کو پورا کرنا۔ فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتا ہے اور شہوت کو پورا کر کے نہاتا بھی ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ اس کے نہانے کے ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ شیطان سارے مل کر کے اسے گناہ پر ابھارتے ہیں۔ کیوں ہم یہ سلسلہ دراز کریں؟ ہم کیوں نہ صبر کر لیں؟ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس چیز میں؟ صرف کوئی مارے تو صبر نہیں، گناہوں پر صبر کرو، گناہوں پر اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ۔ مجھے بڑی خوشی حاصل ہے، بڑی خوشی حاصل ہے جن بچوں نے میرے کہنے پر انٹرنیٹ بند کیا تھا رمضان المبارک میں، پورے رمضان میں انہوں نے اسمارٹ فون نہیں یوز کیا، صرف اللہ رب العزت سے ڈر کر کے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں نہ موبائل کا مخالف ہوں نہ انٹرنیٹ کا مخالف ہوں۔ میں نے کبھی اس کی مخالفت یہ نہیں کی کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل استعمال کرو، لیکن جس بچے کے ہاتھ میں ہم ماچس دیتے ہیں اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماچس کہاں لگائی جاتی ہے اور کہاں نہیں۔ کسی بچے کے ہاتھ میں ہم چاقو دے رہے ہیں تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ چاقو کا استعمال کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ایک آلہ آیا ہے موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، تو یہ جو بم سے دھماکے ہوتے ہیں باہر، اس سے کئی زیادہ خطرناک دھماکہ تمہارا یہ موبائل تمہارے ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر رات ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایمان تباہ کر دیا جاتا ہے، اخلاق بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہمارے پاس ہیں، جن کی راتیں خراب ہو چکی، جن کی جوانیاں برباد ہو چکی، جن کی آنکھوں کی نور ختم کر دیے گئے، جن کے ہاتھوں میں آج راشا تاری ہے۔ ایک بچی ایسی کہ اس کے ہاتھ کانپتے ہی رہتے ہیں۔ علاج کے لیے میں صرف یہ عبرت کے لیے چیزیں میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، کسی کی عیب تمہارے سامنے کھولنا میرا مقصد نہیں ہے کہ یہ تمام بربادیاں کیوں ہوئی۔ انہوں نے ایک ہی ریزن بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہ گندی چیزیں دیکھنا شروع کیا تھا۔ آج ابلیس لعین پھر سے تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ یہ فلم انڈسٹری پوری کی پوری ابلیس کے پجاریوں کی ہے، یہ شیطان کے پجاریوں کی ہے، یہ عبدۃ الشیاطین ہے جو بناتے ہیں۔ یہ ہر وہ پارٹ مردوں کو دکھانا چاہیں گے عورت کا جس سے ان کی خواہشات انگڑائیاں لے بھڑکے۔ نہیں، یہ ان کو ایسی فلموں سے کوئی مطلب نہیں جس میں پورا مکمل سادگی کے ساتھ ہے، فلاپ ہے یہ چیز۔ ہاں، جس میں جتنے نمائش ہوگی اتنا زیادہ وہ ٹاپ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑیے کی طرح لوگ امڑ پڑتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے ننگا جسم دیکھنے کی خواہش کرتے ہوئے امڑ جاتے ہیں وہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں، کتوں سے زیادہ ذلیل ہے۔ کہ کتوں کے اندر جب شہوت آتی ہے تو وہ اسی طرح اپنی مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جانوروں کی صفات تمہارے اندر، اللہ نے جو اخلاق انسانیت کے عطا کی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، شرم و حیا کو اپناؤ۔ میں نے جو سخت جملہ کہا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، میں کسی ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے۔ جو غلاظتیں دیکھنے کے لیے بھاگتا ہے وہ کتا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس کو بے حیائی اچھی لگتی ہے یا تو پھر وہ مکھی ہے جو غلاظت پر بیٹھتی ہے، اچھائیوں پر نہیں بیٹھتی، یا تو پھر وہ کتا ہے جو مری ہوئی چیزوں کو کھانے کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب، یہ دنیا مردہ گوشت کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ مجھ سے یہ جملہ سخت لگا نا، میں نے کتا کہا،
میرے آقا نے سب سے پہلے بیان فرمایا. میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتا رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالب کو کتا کہا ہے، کتے کی طرح ہے. ہوتا یہی ہے کہ وہ مردہ کو کھانے کے لیے کتا کس طرح سے بھیڑ جاتا ہے، وہ کسی دوسرے کتے کو اس میں برداشت بھی نہیں کرتا، نہ پورا کھا پاتا ہے. اسی طرح سے آج یہ بے حیائی کو طلب کرنے والے کتنوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں. ہر نوجوان کے ساتھ ڈسکشن میں جو اہم ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا ٹاپک. وہ یہ سمجھتا ہے کل ملا کر کی زندگی یہی ہے اور کچھ نہیں. الہذا خلقت ام بہذا امرت. میں پوچھتا ہوں تم سے، کیا تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یا اللہ نے تمہیں صرف یہی کام کا حکم دیا ہے کہ راستوں پر کھڑے رہو اور ہر آنے جانے والی پر تم نظریں جماؤ؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ عورتوں کو بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھ کر تم مسکراؤ؟ کیا تمہیں رب تعالیٰ نے آنکھیں اسی لیے دی ہیں کہ عورتوں کی بے حیائی کو تم دیکھ کر مزے لو؟ کیا رب ذوالجلال نے تمہیں یہ تمام قوت اور جوانی صرف اس لیے دی ہے کہ اس کے زمین پر رہتے ہوئے، اس کی کائنات میں رہتے ہوئے سینہ تان کر کے مولا کے خلاف تم بغاوت کرتے ہوئے گناہ کرو؟ کس کی یہ جرات ہے؟ رب تعالیٰ کو تم سینہ دکھاتے ہو، منہ دکھاتے ہو کہ دیکھ مولا تیری دی ہوئی آنکھیں ہیں اور میں کہاں استعمال کر رہا ہوں. یاد رکھنا جس دن مولا رب العزت جلال میں آئے پھر تمہاری آنکھیں کیا. قرآن پاک میں ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. سورہ ملک کی آخری آیت، سورہ ملک کی آخری آیت. ایک بزرگ نے اس کو بیان کیا کہ کون ہے اگر زمین کے پانی سوکھ جائے تو کون دوبارہ اس پانی کو لائے گا؟ قرآن کی آیت ہے. زمین کے اندر کا پانی اگر سکھا دیا جائے تو کون یہ پانی لائے گا؟ تو ایک لبرل آدمی تھا، ماڈرن آدمی، وہ آیا اس بزرگ کے پاس، کہا کہ یہ کون سی نہیں، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہمارے پاس مشینیں ہیں، پتھر پھوڑ کر کے بھی اندر سے ہم پانی نکال لیں گے، اور 400 فٹ نہیں 500 فٹ بھی ہم اندر ڈال کر کے پانی نکال لیں گے، پانی آ جائے گا. یہ کون سے تعجب کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی سوکھ گیا تو نہیں آئے گا؟ بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے، بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھ میں ڈال دی، اس کی آنکھ میں ڈالی تو اس کی آنکھ درد اور بے قراری شروع ہو گئی، ایسے کہ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. صرف انہوں نے آنکھ اس پر اپنی 2 انگلیاں لگائی. وہ چیختے چلاتے باہر ادھر ادھر اچھل کود کر رہا تھا. پھر وہ بزرگ کے پاس آیا، کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا میری آنکھوں کو کہ آپ نے صرف 2 انگلیاں دکھائی؟ کہا تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا، تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا زمین کا پانی بعد میں لانا، پہلے اپنی آنکھوں کا پانی لا. تو کہہ رہا ہے کہ زمین کا پانی اگر سوکھ گیا تو لانے میں کون سی دقت ہے، میں مشینوں سے لاؤں گا. کہا جا تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا ہے، پہلے تیری آنکھوں کا پانی لا کر کے دکھا تاکہ تجھے روشنی آ جائے، پھر زمین کے پانی کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے کسی بھی ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو سکھا دے، ختم کر دے، زندگی بھر کے لیے ہم معذور ہو جائیں. اس لیے آج کے دن میں میرا صرف یہی میسج تھا، یہی ایک، کہ میں پوری قوم کو لیلۃ القدر کی اس عظیم ساعت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچے، جوان، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، یہ تمام وحشتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ تمام گندی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جب تمہارے پاس اس طرح کا ماحول آئے، صرف ایک خیال کر لینا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے یہ غلط چیزیں کروں. رب تبارک و تعالیٰ میری ان تمام بے حیائیوں سے واقف ہے. ایک بار اگر تم بچ گئے تو پھر تمہارے اندر ایمانی قوت اور حرارت وہ آئے گی، قسم رب ذوالجلال کی، جس پر تم نگاہیں ڈال دو کہ مولا اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا. یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ولی کامل کا نام ہے کہ آپ بیانات نہیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سٹیج پر جا کر بیٹھے ہیں اور مجمع ہزاروں کا صرف ان کے چہرے کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مجمع میں سے وہ چیخنا چلانا شروع کی، توبہ کرنے لگے. نہ بیان کیا، کچھ نہیں کیا، اور کتنے تو توبہ کیا اور ان سے بیعت کر کے
آج تک یا تو وہ پھر اصلاح پر اور ہدایت پر قائم ہے. ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو علماء صالحین بنے ہیں، جو گناہوں میں زندگی گزارتے تھے وہ علماء وقت بنے، مفتیان کامل بنے. تو کس وجہ سے؟ ایک مرد قلندر کی آنکھوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں بھی اگر کسی کے دل پر پڑے تو مولا اسے ولایت کا بھی مقام عطا کرتا ہے. وہ نور ضائع ہونے نہ دے. ہماری آنکھوں کے اندر جو نور ہے اسی کی برکت ہے. الحمدللہ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. میں نے دیکھا ہے، اب اس کو میں تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ ہے کہ اس کی برکت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ قائم رکھے کہ ہماری آنکھوں کی حیا اگر باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے اچھوں پر ہمارا رعب قائم کرتا ہے. ہمارا رعب ان کے اوپر حاکم وقت بھی کیوں نہ ہو وہ کترائے گا آنکھ سے آنکھ ملانے سے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو کیا کیا تھا. محبوب الہی کہتے ہیں بچپن میں میں 10-11 سال کی عمر کا تھا جب بابا فرید الدین نے آنکھوں میں آنکھیں میرے ڈال کر کے دیکھا تھا. صرف اسی درویش کے پیچھے لگ گیا اور اتنا لگا کہ اللہ کے اس پاک ولی بابا فرید الدین نے نظام الدین کو کہاں تک پہنچایا؟ محبوب الہی کے مقام تک پہنچایا، وہ مقام تک پہنچایا آنکھوں نے. تو یہ ہم نے جو ضائع کیا ہے آج گناہوں سے آنکھیں، تو پھر یہ ہماری آنکھوں کا اثر نہ ہمارے بچوں پر ہے، گھر والوں پر، نہ ہمارے آس پاس کسی پر. ہاں جس کی آنکھیں محفوظ ہیں پھر وہ دیکھ لے کسی کو ایک بار دیکھ لے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں مجمع میں ایک چیل اوپر چیں کر رہی تھی اور لوگ دیکھنے لگے ادھر چیل کی طرف. ہوتا ہے نا کچھ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ پہلے ادھر دیکھنے لگتے ہیں کیا ہے. کچھ بھی اگر ادھر سے کوئی آیا ادھر سے کوئی آیا سب ادھر دیکھتے ہیں. محفل کی بے ادبی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایسا ہو رہا تھا. غوث پاک نے آنکھ اٹھا کر اس چیل کو دیکھا، اس کی منڈی ادھر گری، دھڑ ادھر گر گیا. سب ڈر گئے، اب کون دیکھے گا؟ چیل مر کر کے گر گئی، اس کا منہ کسی اور طرف پڑا ہے، دھڑ کسی اور طرف پڑا ہے اور چیل تڑپتی رہ گئی. اب بیان چل رہا تھا غوث پاک کا، صرف دیکھا ہی تھا آپ نے. پورے مجمع میں سناٹا اور ہیبت طاری ہو گئی. اور کیوں نہ ہو، اگر وہی نگاہیں یہاں پڑ جائیں کسی کو تو پتہ نہیں کس کا منہ کہاں چلا جائے. محفل جب ختم ہوئی تو چل کر کے غوث پاک پھر اس چیل کے پاس آئے، جسم بھی اٹھایا، منہ بھی اٹھایا، دونوں کو جوڑا، کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا. پھر زندہ ہوئی، اڑ گئی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے. ہماری آنکھیں بہت ہی ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں، بہت معنی رکھتی ہیں، بہت ہی